اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی؟ پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ کیسے کیسے اللہ انتظام کرتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں، عمل کرو صالح، کام کرو اچھے۔ پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، دو چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے، اس لیے کہ نیک عمل کے لیے طیب غذا، حلال کھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی خوراک درست نہیں، ایٹنگ ہیبٹس درست نہیں، تو آپ نہ عبادت کے لائق ہیں اور نہ ہی آپ کا اخلاق کبھی سنور سکتا ہے، کیونکہ کھانا براہ راست انسان کی شخصیت اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ہو کون اور کیسے۔ انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم مجھی سے ڈرو، فاتقونی۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی دین کو ایز اے ہول نہیں لیا بلکہ پک اینڈ چوز کیا، جو حصہ پسند تھا، کنوینئنٹ تھا، مرضی کے مطابق تھا، حالات کے مطابق تھا، اس کو لے لیا اور اسی پہ راضی ہو گئے، اسی پہ خوش ہو گئے، اور اس کو اپنی مرضی سے اور بھی مولڈ کر لیا، حتیٰ کہ اس کی حیت تبدیل کر دی، اور باقی جو مشکل تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا، یہ شاید ہمارے لیے نہیں۔ آج بھی تو ہم یہی کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں صرف اپنے ٹکڑے پر ہی راضی ہیں، جبکہ دنیا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں، سارا بھی مل جائے کچھ تو بھی راضی نہیں ہوتے۔ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک، ہمیشہ کے لیے نہیں سو سکتے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ عام طور پر انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر مال زیادہ ہے یا اولاد اچھی ہے تو بس کامیابی کا معیار پورا ہو گیا۔ یہی دو چیزیں سکسیس کا بہت بڑا کرائیٹیریا ہے کہ کتنے بچے ہیں، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹیاں، کیا پڑھے لکھے ہیں، ان کی کیا ڈگریاں، قابلیت ہے، وہ کیا بنے، کہاں پہنچے، اس کو کامیابی کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مال کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، گولڈ کتنا ہے، فلاں فلاں پراپرٹی کی جتنی بھی قسمیں مال کی، اگر یہ دو چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ خوش قسمت اور کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور شر کے راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں، انہیں پتہ نہیں۔ یہ سب کچھ تو کیا ہے دراصل؟ امتحان، آزمائش، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ من خشیت ربہم مشفقون، یعنی نیکیوں میں آگے وہی جا سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے فیصلوں میں اللہ کے ڈر کو مد نظر رکھے، کیونکہ جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کہیں خیانت نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کیا ہوا عہد نہیں توڑتا، کیونکہ انہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ایسے ہی لوگ پھر نیکیوں میں آگے سے آگے چلے جاتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی ان کی زندگی میں شرک نہیں ہوتا، وہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، سب کچھ کر کے بھی، سب کچھ دے کے بھی
مطمئن نہیں ہوتے کہ حق ادا نہیں ہوا. یہ وہ لوگ نہیں کہ جو دیتے نہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ ہائے کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں کیا. نہیں، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ صدقات سب کچھ دے کے، دوسروں کے حقوق دے کے، کیونکہ آتوا ما یؤتون، اس میں صرف مال نہیں، اس میں حقوق دینے کی بھی بات ہے. سب کے لیے کیئرنگ اور شیئرنگ ہونے کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اس حال میں نہ جائیں کہ کسی کا حق ہمارے اوپر ہو، ہم سب کے حق دے کر ہی جائیں. وہ اس معاملے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، یہی نیکیوں میں آگے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ ان میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ آگے بھی نکل جائیں گے. کیونکہ جو مطمئن ہوا وہ بیٹھ گیا، وہ آرام میں آ گیا، وہ سو گیا، میں نے سب کچھ کر لیا، بہت کچھ کر لیا. وہ ریٹائرمنٹ اختیار کر لیتے ہیں کہ اب اتنا جمع ہو گیا مال کے باقی زندگی گزر سکتی ہے، اب کیا کام کرنا. تو دین کے معاملے میں بھی ان کو اپنے اعمال پہ بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ اتنے حج بھی کر لیے، عمرے کر لیے، نمازیں پڑھ لی، صدقہ خیرات کر لی، اب تو بس سب کچھ ہو چکا، اب بیٹھو آرام کرو. نہیں، وہ آخری لمحے تک زندگی کے مطمئن نہیں ہوتے، وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ابھی بہت کمی ہے، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے. کیونکہ جس کے اندر اطمینان آ گیا وہ پھر آگے نہیں جا سکتا. بیٹھ رہنے والے آگے نہیں جاتے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کا درجہ بڑا رکھا ہے جو مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں. لا يستوي القاعدون والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جانوں اور مالوں سے اور بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہوا کرتے. ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر آیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے، یعنی ان کی ایلیٹ کو، تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی، تم کو سنائی جاتی تھی، تو تم آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے کہ ہمیں کچھ سنائی نہ دے دے، کہ ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے، یا کہیں ہمارا دل نہ بدل جائے. اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پہ باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے، یعنی دین کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، پیغام کے خلاف، یعنی اللہ کی کتاب کو مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے یعنی پیغمبر جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یعنی کہ ان کے انکار کی وجہ کیا یہ ہے کہ پیغمبر نے کوئی بالکل نرالی بات پیش کر دی اور دنیا میں کبھی کسی نے ہدایت دینے کا کام کیا ہی نہیں؟ کیا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا؟ یا کبھی اپنے رسول سے واقف نہ تھے کہ کوئی نیا شخص آ گیا ان کے پاس؟ فہم لہو منکرون، تو وہ اس سے بدک رہے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے. بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. یہ بھی انسانوں کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ اکثرہم للحق کارہون. حق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے مطابق بات، سچی بات، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات. لوگوں کو عام طور پر سچ اچھا نہیں لگتا، حقیقت پر مبنی بات اچھی نہیں لگتی. بہت سے لوگ دھوکے میں رہنا پسند کرتے ہیں، خوش فہمیوں کا شکار رہنا پسند کرتے ہیں، فینٹیسی ورلڈ میں جیتے ہیں، حقائق کا سامنا نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کو فیس کرتے ہیں اور نہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، حق کو کور کر کے، چھپا کے، اس کو مشتبہ بنا کے، ڈاؤٹ فل بنا کے، حق لانے والے کو برا بھلا کہہ کے اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہیں غلط کاموں پر. لیکن ایسا کرنے والوں ہی کے حق میں نقصان دہ ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا.
نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں. بل اتیناہم بذکرہم، وہی بات جو کل پڑھی کہ اس کتاب میں تمہارا اپنا ذکر ہے، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، وہ اپنی چیز سے منہ موڑ رہے ہیں. ایسا تو کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے. مثلا کوئی شخص دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو اس کو جب کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے جو اسی کی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی پہچانتا نہیں اور اس کو قبول نہیں کرتا، وہ پھینک دیتا ہے. آپ نے کبھی اگر آپ کو ایک واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑا ہو کہ جس کا دماغ چل گیا ہو، تو وہ اچھی بھلی قیمتی چیزیں، اس کو نہیں پتا یہ پیسے ہیں، یہ زیور ہے، یہ کیا ہے، وہ کہیں کچھ پھینک دے گا، کہیں کچھ پھینک دے گا، کیونکہ اس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں. تو بالکل اسی طرح جو آخرت کے بارے میں دیوانے ہو چکے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، جو صرف خواہشات کی بندگی میں جیتے ہیں، ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو ان کا بھی رویہ حق کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. حق سے کیوں منہ موڑا جاتا ہے؟ کیا سمجھ نہیں آتا؟ آتا ہے، خواہشات نہیں پیروی کرنے دیتی. کسی بھی اپنے عمل کو سوچ لیجئے. مثلا آپ اس طرح حجاب نہیں کرتے جس طرح اللہ نے کہا ہے کرنے کو، آگے سورۃ نور آ جا رہی ہے. کیا چیز روکتی ہے؟ خواہشات، کہ مجھے اس خاص وضع کے اندر نظر آنا چاہیے. ہر ایک نے اپنا ایک معیار قائم کر رکھا ہے اور وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتا، چاہے اللہ کو پسند ہے یا نہیں، اس کی آیات کے مطابق ہے یا نہیں. ہم لوگوں کی نگاہوں میں فٹ ہونا چاہتے ہیں. سوچئے کتنی دفعہ حجاب لیتے ہوئے اللہ کی یاد آتی ہے اور کتنی دفعہ لوگوں کی آتی ہے. کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ کسی ایسی جگہ میں جا رہے تھے جہاں لوگوں کا آپ کو خوف تھا اور پھر حجاب لیتے ہوئے آپ کو ان کی فکر نہ ہوئی ہو کہ وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت کیا ایک دفعہ بھی یاد آیا کہ اللہ کیا کہے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم پھر حقیقت کو بھول کر، حق کو چھوڑ کر، حق سے کراہت، حق سے نفرت، حق سے دوری، اور صرف ایک خوش فہمیوں کی دنیا میں عارضی خوشیوں کے حصول کے لیے، لوگوں کی خوشیوں کی خاطر، لوگوں میں پاپولر بننے کے شوق میں وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہو، چاہے وہ حق کے مطابق ہو یا خلاف ہو. اور پھر وہ اپنے اس ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اپنا ذکر یعنی اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینے والا لوگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ ان سے کچھ لے کر آئے، وہ اس لیے جاتا ہے کہ ان کو کچھ دے کر آئے. وہ دینے کی نیت سے نکلتا ہے، لیکن لوگ ہمیشہ اس کو الٹ سمجھتے ہیں، اس کا کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے، اس لیے پیچھے آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کو اللہ ہی پر امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب ہے نا، وہ رازق ہے، وہ ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس کا دیا ہی سب سے بہتر ہے، وہی پوری کر سکتا ہے. کیا بندوں کا دیا بھی کبھی پورا ہوتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اور وہ بہترین رازق ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو شکرانے میں اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تکلیف آتی ہے تو وہ پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جو نہ نعمت میں اللہ کی طرف آتے ہیں اور نہ تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ سرکشی کا شکار ہوتے ہیں اور سرکش ہوئے چلے جاتے ہیں. پھر ان کی سرکشی کو توڑنے والی حطمہ ہی ہے، وہ جہنم کا گڑھا ہی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. بس اس وقت انہیں ہوش آتی ہے، لیکن پھر تو وقت نکل چکا ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے دیکھنے کی قوتیں دی
اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگ کہہ چکے۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہے، پرانے قصے ہیں۔ ان سے کہو تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ڈرتے کہ جس رب کی چھت تلے تم چل رہے ہو، وہ اگر وہ اوپر سے گرا دے تمہارے سر پہ تو تم کہاں جاؤ گے؟ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے زمین کے اوپر چل رہے ہو۔ صبح مجھے کسی نے ایک لنک بھیجا جس میں ٹورنیڈو ایک گھر کو، صرف پورے ایک فارم ہاؤس میں ایک گھر ہی تھا، تو اس کے اس طرح پرخچے اڑا رہا ہے، صرف اسی گھر کو اٹھا کے ایسے گھما رہا ہے جیسے کوئی بچہ کسی کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہو، اور کبھی اس کے دروازے اکھڑ کے جا رہے ہیں اور کبھی اس کی کوئی چیز، اور وہ پوری فضا میں اس کے پرخچے اڑ رہے ہیں۔ یہ عبرت ناک منظر۔ ایک اور سین اس میں جس میں آگ چلتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی آگ کے شعلے اور پھر ہوا کے ساتھ آگ آگے آگے چل رہی ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں کہ جس زمین پہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اگر یہ پھٹے اور کھلے، کہیں بھاگ سکتے ہیں ہم؟ اس صرف اللہ کی رحمت ہے جو ہم کو جینے دے رہی ہے اس پر، ہماری نافرمانیوں کے باوجود۔ پھر بھی ہم ڈرتے نہیں اور توبہ نہیں کرتے اور سرکشی سے باز نہیں آتے اور اپنے غلطیوں پہ نظر نہیں ڈالتے، اور نہ نماز میں خشوع اور نہ نماز کے باہر کہیں عاجزی۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم کیوں ہوش میں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کے الگ ہو جاتا، فوراً ڈیوائیڈڈ۔ ہم نے دیکھا کہ بہن بھائی ایک گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو ہر ایک کو کس کی پڑ جاتی؟ اپنے اپنے حصے کی، اور ہر ایک لیا اور گیا۔ تو دنیا میں اگر کسی کو کچھ مل جائے تو وہ دوسرے کے ماتحت نہیں ہونا چاہتا، تو کسی کو خدا ہی مل جائے تو پھر وہ خدا کے تابع ہو کے رہے، اور یہ کائنات کا نظام اتنا اسموتھلی چلتا رہے۔ جہاں بھی دو شریک ہوتے ہیں، دو لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، وہاں پر لازمن جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر ان کے درمیان پھوٹ پڑتی ہے، پھر وہ الگ ہوتے ہیں، پھر الگ ہو کے ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، ایک دوسرے میں مقدمے کرتے ہیں، دوسرے کی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے سرکشی کرتے ہیں۔ اگر بندوں کا یہ حال تم دیکھتے ہو تو کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو خدائی میں حصہ مل جائے تو وہ اس حصے پر راضی ہو جائے گا؟ وہ اس سے آگے نہیں جائے گا، اور وہ خود ہی دوسرے کو ختم کر کے خود خدا نہیں بننا چاہے گا؟ اور اگر خداؤں میں لڑائی ہو جائے تو باقی لوگوں کا حال کیا ہو؟ اس وقت ان ممالک میں دیکھیں جہاں لیڈرز آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کے عوام بیچاروں کا حال کیا ہے؟ تو کیا انسان یہی چاہتا ہے کہ کائنات کا بھی یہی حال ہو جائے کہ ایک سے زائد خدا ہو اور پھر وہ آپس میں لڑے اور ہر چیز تباہی کی طرف چلی جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر، مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے۔ اس لیے ایک سے زیادہ خدا ہے ہی نہیں۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں
پوری طاقت رکھتے ہیں جس کی ہم دھمکی ان کو دے رہے ہیں. یعنی دنیا میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ہم عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو. جو باتیں وہ تم پہ بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ لوگ آپ پہ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے. اور اس کے بعد باقی سب لوگوں کے لیے بھی. عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس حد پہ نہیں رہتے جس پہ ہمیں رہنا چاہیے کہ صرف اتنی بات میں اختلاف کریں جتنا حق ہے. ہم بعض اوقات پھر اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے اور دعا کرو. کیا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ شیطان انسان کو کبھی بھی برائی کو بھلائی سے نہیں دور کرنے دیتا. بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس پھٹکیں. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو یہ کہنا شروع کر دے گا رب ارجعون، میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے اب میں نیک عمل کروں گا. کلا ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. اتنی لمبی عمر 40 سال 50 سال 60 سال جس کے بعد کوئی عذر رہ ہی نہیں جاتا کہ انسان ریپینٹ نہ کرے، پھر بھی نہیں وہ پلٹا، پھر بھی ہدایت نہیں پائی. تو اب موت کے وقت ہدایت یاد آئی. اس وقت تو اب واپسی کا کوئی راستہ دوبارہ نہیں ملے گا. دنیا میں واپس اب نہیں جا سکتے. اب تو آگے کا منظر ہے کیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، آگے اب برزخ ہے، برزخ کی زندگی ہے. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی جب تک باقی سب لوگ بھی مر کر پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اب تو وہ زندگی ملے گی. انسان کیا چاہتا ہے مرنے کے بعد کہ پچھلی زندگی میں واپس بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں اب اگلی زندگی ہے. اگر آپ غور کریں تو دنیا سے جب کوئی مرتا ہے تو برزخ میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب برزخ کا موقع ختم ہوگا تو آخرت میں پیدا ہو جائے گا. یعنی ہر ڈیتھ ایک برتھ بھی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی. کیونکہ چہرے کی اسکن سب سے سینسیٹیو ہوتی ہے، اس لیے سن برن جو ہوتا ہے پہلے چہرے پہ اثر ہوتا ہے اس کا. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. اگر کبھی کوئی کھوپڑی دیکھی ہو کتنی بھیانک صورت ہوتی ہے، خاص طور پر جب بکرے کی سری کو آگ پہ تپا لیا جاتا ہے. کیا تم وہی لوگ نہیں کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے، مانتے ہی نہ تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. اللہ کی طرف جانے والوں کا، اللہ سے دعائیں مانگنے والوں کا، بخشش طلب کرنے والوں کا تم نے مذاق اڑایا کہ یہ دیکھو مولوی ہو گئے، اور یہ دیکھو سب کچھ چھوڑ کر ان کو یہی رونا دھونا لگ گیا. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں. بعض اوقات انسان دین والوں کی مخالفت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے اس کو، اور اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ تم مجھے بھی بھول گئے کہ میں نے یہ سب کچھ کہا تھا کرنے کو، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے صبر کا پھل میں نے یہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یومن او بعد یوم،
فاسأل العادین، ان شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یہ جو اسٹیٹسٹکس جانتے ہیں ان سے آپ گنوا لیجئے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا. ہاں 60 سال کی زندگی بھی وہاں کیا ہوگی؟ دن کا صرف ایک پہر، تھوڑی سی دیر. کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کہاں؟ دنیا میں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمیں دن کا بس تھوڑا سا حصہ ملا کام کرنے کو، اور یہ دن ختم ہونے والا ہے. جیسے روز سورج غروب ہوتا ہے، زندگی کا سورج بھی بہت جلد غروب ہو جائے گا. مہلت بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے، اور کرنے کے کام بہت سے ہیں، فرائض بہت سے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات اثر ہی نہیں کرتی، ہمارے دل کو لگتی نہیں، ہم پھر بھول میں پڑ جاتے. اسی کا نام تو غفلت ہے. یہی تو سونا ہے کہ اپنے وقت کی قیمت نہ ہونا، اور اس وقت کی کمی کا احساس نہ ہونا کہ بہت تھوڑا ہے یہ وقت. ان چیزوں پہ روتے ہیں جن پہ رونا نہیں چاہیے، ان چیزوں کا غم ہے جن پہ غم ہونا نہیں چاہیے، ان باتوں کی فکر ہے جن کی فکر کی زیادہ ضرورت ہی نہیں، اور اس فکر سے بھولے ہوئے ہیں، اس فکر کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو اصل فکر ہے، اس مسئلے کو بھولے ہوئے ہیں جو اصل مسئلہ ہے، وہ پریشانی پیٹ پیچھے ڈالی ہوئی جو اصل پریشانی ہے. کبھی دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی بھی، بڑے سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی کوئی پریشانی لے آئیں جس پہ آپ بڑے ہی پریشان ہیں، اس کو ایک پلڑے میں رکھ لیں اور دوسرے میں آخرت کو رکھ لیں. آخرت کا حساب کتاب، پل صراط، برزخ، قبر کا حساب کتاب، آخرت کا حساب، اور پھر وہ آخری منزل. کتنا طویل سفر ہے. تھوڑی دیر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ امام صاحب نے بہت لمبی کر دی آج تو رکعت. وہاں کیا کریں گے جو 50,000 سال کا دن ہے؟ کیا دل پھٹنے کو نہیں آتا سوچ کے بھی؟ یا ہم کوئی انوکھے لاڈلے ہیں کہ جن کے ساتھ بڑی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے؟ کیوں نہیں وہ فکر لگتی؟ صرف حشر کا دن رکھ لیں پلڑے میں، دوسری طرف دنیا کی ہر پریشانی چھوٹی ہو جائے گی جس کو ہم نے سر پہ چڑھا رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں اپنا ذکر، نماز، دعا، ہر چیز بھولی ہوئی ہے. نماز میں کھڑے ہوتے تو وہاں بھی وہی چکر کھا رہا ہے دماغ، اسی پریشانی میں، نہ آخرت یاد آتی نہ جہنم سامنے نظر آتی. صحابہ کی نماز میں کیوں خشوع تھا؟ کیسے خشوع تھا؟ کس وجہ سے تھا؟ ان کو وہ دن نظر آتا تھا، وہ اس دن کی یاد میں جیتے تھے. پیغمبروں کی بھی خاص خوبی یہی ہے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو چنا تھا خالص، خاص بات کی وجہ سے، ایک ان کی خالص خصوصیت کی وجہ سے، اور وہ کیا تھی؟ ذکر الدار، اس گھر کی یاد. جب تک ہمیں اس گھر کی یاد نہیں لگتی اس وقت تک ہم اس دنیا کے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی بات بالکل سچ ہے کہ انسان کیا کہے گا؟ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا، ہاں تم تھوڑا ہی ٹھہرے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تمہیں وہاں پتہ ہو چلتا، کاش تمہیں وہاں ریئلائز ہوتا. آج تو ان الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں اور پھسلتے جاتے ہیں، بس پڑھ لیا، ختم پہ ختم کر لیا، نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، ایسے ہی کھیلنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے اور آرام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں، کبھی واپسی ہی نہیں. وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں. لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، مالک ہے عرش کریم کا، عرش عظیم کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ان کے لیے سکسیس نہیں. سورت کا آغاز ہوا تھا قد افلح المؤمنون سے، اور اختتام پر آیت کیا آ رہی ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون، مومنون تو فلاح پانے والے ہیں اور کافرون فلاح نہیں پا سکتے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ ساری آیات اور باتیں پڑھ کر مومن کے دل کی آواز کیا ہو سکتی ہے؟ وہی جو اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دی. کہو اے میرے رب درگزر فرما، اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں اور رحم کر دے ہم پر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، کیونکہ اگر وہ رحم نہ کرے تو ہم کہیں کے بھی نہیں، کہیں کے بھی نہیں. جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے، جتنا کچھ بھی ہے، وقت، زندگی، مال، اولاد،
نعمتیں، راحتیں، ان سب کی اگر آپ قیمت لگائیں، ان کو بائے کریں، ٹائم بائے کریں. مطلب موت آ گئی ہے تو آپ کو ایک دن اور مل جائے تو بائے کرنا ہے. جیسے لوگ وینٹیلیٹر پہ لگاتے ہیں تو ایک طرح سے ٹائم بائے کر رہے ہوتے، لیکن وہ کس قسم کا ٹائم، اس میں تو انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو بے ہوش پڑا ہے. کتنا خرچ کریں گے، کتنا پیسہ چاہیے؟ کیا ہماری ساری زندگی کی بھی عبادت اس قابل ہے کہ اس سے ہم صرف زندگی کا ایک دن خرید لیں؟ نہیں. ہم کچھ بھی کر لیں، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اس کی رحمت ہے جو پار لگاتی ہے. اس لیے ایسے کام کریں جس سے اس کی رحمت جوش میں آ جائے اور وہ ہم کو معاف کر دے. اور وہ وہی کام ہو سکتے ہیں جو چھپ کے صرف اس کی رضا کے لیے کیے جائیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ کے ساتھ اخلاص اور بندوں کے ساتھ اخلاص، اور جو وہ کہتا ہے وہ کر لیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. ویسے تو سارا قرآن ہی اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن خاص طور پر اس سورت کے شروع میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ لوگوں اسے بندوں کی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا. یہ بات میں نے اتاری ہے، میں نے بھیجی ہے، میں نے نازل کی ہے، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے. یعنی جو احکامات اس میں ہیں وہ فرض کے درجے میں ہیں، ان پر عمل کرنا ہوگا. اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، صاف صاف باتیں تم کو بتا دی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس. شاید کہ تم نصیحت پکڑو. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنا واضح اور اہم حکم سن کر بھی نصیحت نہیں پکڑتے، یاد دہانی نہیں اختیار کرتے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. کیونکہ زنا جو ہے وہ نسب کو مشکوک کر دیتا ہے، قتل و غارت کا سبب بنتا ہے، بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرے میں بدامنی، بے چینی اور گھروں کو توڑنے کا سبب بنتا ہے. اس لیے مسلمان مردوں اور عورتوں کو محفوظ، پاکیزہ، پاک دامن زندگی بسر کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اس پر سزا، یعنی حد جاری کی گئی، حد بتائی گئی، اور گنتی خود کر کے بتا دی کہ کتنے کوڑے مارے جائیں گے، کتنی سزا دی جائے گی، تاکہ سزا یافتہ شخص آئندہ اس جرم سے باز آ جائے اور رک جائے. کیونکہ یہ وہ فعل نہیں جس کو اگنور کر دیا جائے. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یعنی تمہارا اگر ایمان ہے تو پھر تم اس حکم کو معمولی نہیں سمجھو گے. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ وہ بھی عبرت پکڑیں اور یہ بھی آئندہ کے لیے یہ بھی اس گناہ سے باز آئیں. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. شرک کرنے والا بھی اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو زنا کرنے والا مرد یا عورت وہ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر، چونکہ یہ ایک ذوق اور ایک مزاج کے ہیں، ان کا نکاح بھی انہی جیسوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، یعنی اگر پتہ چل جائے شادی سے پہلے تو ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. کیونکہ زنا ایک بڑا جرم ہے، تو زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے کہ اگر کسی نے نہیں کیا اور اس کو قصوروار قرار دیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اس کی بھی سزا بتا دی گئی کہ صرف منہ سے چند غلط لفظ بولنے والے کو 80 کوڑے لگاؤ تاکہ لوگ باز آئیں اور معاشرے میں بدامنی نہ پھیلے.
اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ گویا غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورت 6 ہجری میں غزوہ بنو المستلق کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سبب کچھ یہ بنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا، اور پھر وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا تو وہ وہیں پر رہ گئیں۔ ایک صحابی جن کو اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ وہ قافلے کے جانے کے بعد گری پڑی چیزوں کو پیچھے سے اٹھائیں یا بعد میں پک کر لیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، پہچان گئے، تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور اپنا اونٹ آگے لا کے رکھ دیا، میں اس پہ سوار ہوئی اور راستے بھر میں کوئی بات کیے بغیر خاموشی سے وہ مجھے مدینہ میں لے آئے۔ جب وہ مدینہ داخل ہو رہے تھے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کچھ دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایک اور مرد کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ بس اتنی سی بات تھی کہ انہوں نے طوفان اٹھا لیا کہ نعوذ باللہ ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہوئے ہیں اور یہ پیغمبر کی بیوی ہیں، اور اس طرح ان کو ایک موقع مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں، آپ کو اور آپ کے دین کو بدنام کریں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ کی صفائی میں آئندہ کی 10 آیات اتاری۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری صفائی میں اور میرے ڈیفنس میں ایسی آیات اتارے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ واقعہ کافی تفصیلی ہے اور اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں غزوہ بنو مستلق پڑھیے تو پوری کہانی آپ کو مل جائے گی کہ ہوا کیا تھا ڈیٹیلز کا، چونکہ دورہ قرآن میں وقت نہیں ہوتا تو اس لیے ممکن نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک انسان صبر کرتا ہے، کیونکہ اس سارے وقت میں جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا وہ ایک طرح سے تنہا رہ گئی تھی، دن رات روتی رہتی تھی، والدین بھی خاموش تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش تھے، مدینہ بھر کے مسلمان پریشان تھے اور کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، پروپیگنڈا اتنا شدید تھا اور منافقین نے خوب موقع پایا کہ اچھی طرح مدینہ میں جو اسلام کی بنیادیں پختہ ہو رہی تھی ان کو ہلا دیا جائے اور مسلمانوں کی ساری کریڈیبلٹی ختم کر دی جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بر وقت یہ آیات نازل فرما کے حضرت عائشہ کی تصدیق کر دی اور یہیں سے ان کا نام عائشہ صدیقہ پڑ گیا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، یعنی کسی اور عورت پر الزام لگانا بھی برا ہے لیکن خود اپنی بیوی پر الزام لگانا اور ان کے پاس خود اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس مشکل سے نکال کر یہ قانون دے دیا، اور اس قانون کو کہتے ہیں قانون لعان، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام رکھتا ہے تو وہ گھر پہ نہیں رہ جائے گا، وہ اس کو جانا ہوگا کورٹ، اور کورٹ جا کر وہ قسم کھا کے کہے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے اور مجھ پہ لعنت اگر میں جھوٹ بولوں۔ اور اسی طرح عورت پھر اپنے سے الزام ہٹا سکتی ہے کہہ کر کہ مرد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، اور پھر اللہ کی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بری ذمہ کرے گی۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ انسان ایسے الزام لگاتا بھی رہے اور گھر کی زندگی کو جہنم بناتا رہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں۔ تو بعض اوقات اندر کے لوگ جو اپنے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ نقصان دیتے ہیں بنسبت باہر کے لوگوں کے۔ اور یہاں بھی جو الزام لگانے والے تھے وہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے،
اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو. اتنی بڑی آزمائش کوئی بات نہیں، بل ہوا خیر لکم، یہ بھی تمہارے حق میں خیر ہے. اس میں بھی سیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں. اس تجربے سے گزر کر، اس آزمائش کی بھٹی سے گزر کر جو کچھ تم سیکھو گے اور اللہ کے قوانین کو لوگے، حالانکہ وہ بظاہر سخت نظر آتے ہیں، وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بس ایسے نہیں اتار کے رکھ دیا گیا، سچویشن کے مطابق نازل ہوا ہے، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. یعنی اگر کسی نے ایک لفظ بولا تو ایک لفظ لکھا گیا، زیادہ بات کی اس میں زیادہ لکھی گئی، زیادہ دلچسپی لی زیادہ مجرم قرار پائے. اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. یعنی مومن وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھتے کہ تم اپنے لیے کیا چاہتے، کہ تمہارے بارے میں اگر ایسا کوئی جھوٹا الزام لگے تو لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے. بس یہی سوچ کر تم دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اور اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. اصل بات یہ ہے کہ ساری خرابیاں ہی بدگمانی سے شروع ہوتی ہیں، برے گمان سے شروع ہوتی ہیں. جب کسی کے بارے میں ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا اس کی ہر بات بری لگتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک کانٹا پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اس سے ہمیں چین نہیں آتا. اور جب کسی پر اعتماد ہوتا ہے تو اس کی غلطیاں بھی ہم معاف کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ کیا. اپنے آپ سے یعنی حضرت عائشہ ان کی اپنی ہی تو تھیں، صفوان اپنے ہی تو تھے، ان کے بارے میں بدگمانی گویا اپنے خلاف بدگمانی ہے. اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر انسان کسی کے بارے میں کوئی بری بات سنے تو اس کو وہاں تردید کرنی چاہیے کہ یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہوئی، تاکہ دوسروں کی غلط فہمی دور ہو. یعنی جیسے مومن کی غیبت منع ہے ایسے ہی اس کا دفاع بھی ضروری ہے. جھوٹا الزام لگانا جہاں بہت بڑا گناہ ہے، اگر اس پہ لگایا جا رہا ہو تو اس کا دفاع نہ کرنا بھی جرم ہے. اگر آپ کے پاس حقیقی معلومات ہو یا اگر آپ کسی کو جانتے ہو تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بتائیں کہ نہیں، آپ دوسرے کے بارے میں یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. وہ لوگ اپنے اس الزام کی ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب آ لیتا. ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلے جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے. یعنی کسی نیک پاک دامن شریف لڑکی کے بارے میں ایسی بات کرنا کوئی معمولی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. یعنی تمہیں اس کے لیے گواہ اور بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگوں کے کردار اور اخلاق اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر جب کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے ان پہ تو آپ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اچھا پتہ نہیں انسان ہے، کیا پتہ ایسا ہوئی ہوگی. نہیں بھائی، جن لوگوں کو آپ نے ہمیشہ دیکھا اپنے آس پاس سچ بولتے اچھے کام کرتے، ان کا دفاع لازم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں ایسا کام کرے. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. گویا ہمارا دین ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا، ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس میں معصوم بھولی بھالی بچیوں کے بارے میں ناجائز اسکینڈلز کو رواج دیا جائے.
اور ان کے خلاف باتیں کی جائیں. اگر اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی.